اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس دار فانی میں سب سے بہتر اور اشرف مخلوق بنا کر پیدا کیا اور عقیدہ توحید جیسی بے مثال نعمت سے مالا مال فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے حق کو جانا، باطل کو پہچانا، حلال و حرام کی تمیز سیکھی اور زندگی گزارنے کے اصول اور آداب سے واقفیت حاصل کی. خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. تلاوت کی مناسبت ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے مالا مال ہونے والے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار ہمیں ملنے والا ہے.
مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جب یہ بابرکت ساعتیں ہمیں ملنے کو ہے تو محترم سامعین، اس مہینے سے بہت سارے اعمال جڑے ہوئے ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے ان اعمال میں توجہ پیدا کرنے کے لیے، ان اعمال کے سلسلے میں ہمیں اپنے اندر بیداری لانے کے لیے، جدت پیدا کرنے کے لیے، محنت و لگن کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ان اعمال کی فضیلت سے واقفیت ضروری ہے۔ اعمال کی فضیلتیں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان فضیلتوں کے حقدار ہم بنیں۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کی سب سے افضل عبادت روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے ماہ رمضان میں تم پر روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ اس فرض روزوں کے ذریعے سے تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ محترم سامعین، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس کی خوشنودی حاصل کر لوں، اس ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نیت سے جو روزے دار روزہ رکھتا ہے تو ہم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس روزے کی۔ ذرا آگے بڑھیے، ایک روزہ ہے نفل، ایک روزہ ہے فرض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک نفلی روزہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے تو نبی کا فرمان ہے ایسے شخص کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ نفل روزے کی فضیلت ہے کہ ایک شخص جب نفل روزہ رکھتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت آ جاتی ہے، اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص نفل روزے کے ساتھ فرض روزوں کا اہتمام کرے، فرض روزہ رکھنے کی کوشش کریں، بڑی لذت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھیں، تو محترم سامعین اس کی فضیلت کے کیا کہیں، وہ کتنے بڑے مقام پر پہنچے گا، کیسا اجر و ثواب اس کے حق میں آئے گا۔ تو محترم سامعین، یہ روزے کی فضیلت سے واقفیت ہماری عبادتوں میں ذوق پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایسا عمل ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ ایک روزے دار روزے سے ہے، سحری کر کے اس نے روزے کی ابتدا کی ہے، گرما کا موسم ہے، زیادہ وقت نہیں گزرتا اسے پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے پھیپھڑے مارنے لگتے ہیں، پیٹ سوکھ جاتا ہے، دوپہر کا وقت ختم ہوتا ہے، ذرا وہ باہر جا کر آتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، زبان تر نہیں رہتی، بے چینی و اضطرار کی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ بھوک برداشت نہ کر کے غصے میں آ جاتے ہیں، عجیب قسم کا چڑچڑاپن ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ انسان کا اندرون ہے جسے وہ بتا نہیں سکتا۔ اس کی پیاس کی جو شدت ہے، اس کی بھوک کی جو حدت ہے، جو تڑپ ہے،
جس طرح کی کیفیت سے وہ دوچار ہو رہا ہے، پیٹ کا جو درد وہ محسوس کر رہا ہے، اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، آگے والے کو یہ محسوس نہیں کروا سکتا کہ میں اپنے اندر اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت پسند ہے جس کی تڑپ اس کے اور بندے کے درمیان ہو۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، اسی لیے جو روزہ ہے یہ میرے لیے، یہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کسی کو وہ بتا نہیں سکتا، اپنا درد وہ دکھا نہیں سکتا، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کوئی ثانوی نہیں، کوئی اور نہیں، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا۔ اور محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص 99 قتل کر کے آتا ہے، 100 قتل بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جنت داخل کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے گنہگار نہیں ہوئے، کتنے وہ ظالم جابر پیدا نہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رجوع کیا، زندگی کے آخری لمحات میں رجوع کیا۔ 50 سال 60 سال کی زندگی گناہوں میں کٹ گئی، آخری وقت میں زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ وہ شخص کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، لیکن جب مر رہا تھا تو کہہ دیا اپنے بچوں سے، دیکھو میرا کوئی عمل ہے ہی نہیں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، جیسا میں مر جاؤں مجھے جلا دو، میری راکھ بنا دو، کچھ باقی نہ رہے، آدھی راکھ ہوے میں اڑا دو، آدھی راکھ سمندر میں بہا دو، کچھ باقی نہ رہے، کسی کو پتا ہی نہیں چلے کہ میں ہوں یا نہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کام تو نے کیوں کیا؟ مرنے سے پہلے بھی تو گناہ کرتے رہا، مرنے کے بعد بھی تو نے یہ کام اپنے بچوں کو لگوایا کہ تو نے اپنے آپ کو جلا دیا، تیری راکھ بنا کر اڑا دی گئی، کیوں کیا؟ بس اس نے ایک ہی بات کہی، اللہ تعالیٰ تیرا ڈر، تیرا خوف میرے اندر آ گیا تھا، یہ گھبراہٹ میرے اندر آ گئی تھی کہ اب میں تیرے پاس حاضر ہو کر کیا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بخشنے والا ہے، اس طرح رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، جب اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح بدلہ دے گا؟ یہاں تک اس روایت کو پڑھا گیا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان، یہ روزہ ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ روزہ ایسی عبادت ہے، لہذا ایسی عبادت کو چھوڑنا، ایسی عبادت سے اعراض کرنا، یا پھر ایسی عبادت کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا، اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب انسان کوئی ہو نہیں سکتا جو روزے کے تعلق سے ایسی اس کی ذہنیت ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزے کے ایام کیسے کٹ جائیں گی، یہ بھوک و پیاس کیا برداشت کریں، ہم کیسے رکھے روزہ، بہانے بنا کر وہ روزوں سے دور بھاگ رہا ہے، اللہ کی خوش دلی نہیں چاہتا۔ تو محترم سامعین، ایسے شخص سے بڑا بدنصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ جو شخص روزے دار ہے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 لحاظ سے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک وہ وقت جبکہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، اپنے روزے کی تکمیل کر رہا ہے، یہ وقت اس کے لیے بڑا خوش نصیب وقت ہے۔ اسی طرح ایک وہ وقت ہوگا جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ خوش نصیبی ہے اس کی کہ ایک تو وہ روزہ افطار کرتے ہوئے، اپنے روزے کو مکمل کرتے ہوئے اس نے وہ خوش بختی کو حاصل کر رہا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے ملاقات کا بھی یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی بڑا خوش نصیب رہے گا جب وہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ محترم سامعین، یہ روزہ ہے جو اللہ سے ملاقات ہمیں کروانے والا ہے۔ تو پھر ایسے روزے سے اعتراض، ایسے روزے سے اعراض، ایسے روزے پر اعتراض، ایسے روزے سے غفلت ہمارے لیے کتنی بدنصیبی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسرا جو عمل ہے جو ماہ رمضان میں ہمیں کرنا ہے، انجام دینا ہے، وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ محترم سامعین، فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔
افضل الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کے بعد اگر سب سے بہترین نماز کوئی ہے تو پھر وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی، یعنی کہ رحمان کے بندے ہیں کون، اس کے خاص لوگ کون ہیں، جگری دوست کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ اپنی راتوں کو سجدہ ریز ہو کر گزارتے ہیں اور ٹہر کر گزارتے ہیں، یعنی کہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ تو محترم سامعین، ماہ رمضان آ رہا ہے، تراویح کا اہتمام، قیام میں، ہماری راتیں قیام میں گزرنی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ تڑپ ہو، یہ شوق ہو کہ میری راتیں غیر ضروری چیزوں میں کٹنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر میں قیام کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، یہی وہ نفل نماز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس طرح روزے کی فضیلت بیان کی گئی اسی طرح قیام کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ ٹہرا رہتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، جب پچھلے گناہ کی بات آتی ہے ذرا غور کر کے دیکھ لینا کتنے گناہ ہیں ہمارے، کیسے کیسے گناہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کیے۔ اب جا کے ہم شریف ہوئے ہیں، ذرا اپنا پاسٹ دیکھو، ذرا ماضی دیکھو ہم نے کیا 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 ہے، کیسے کیسے معاملات کیا ہے، اب جا کے شعور آیا ہے، اب جا کر ہمیں من جانب اللہ ہدایت ملی ہے۔ سمجھیے ہم اپنے اندر شرافت کو لے آئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہم سمجھنے رکھے ہیں، مسجد سے ہمارا تعلق اب جڑا ہے۔ ذرا ماضی کو دیکھیے محترم سامعین، پچھلے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اس صیام کے ذریعے سے، اس قیام کے ذریعے سے جو ہم ماہ رمضان میں جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، تیسری عبادت جو ماہ رمضان میں ہمارے لیے کرنی چاہیے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ بارہا ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو سب سے معزز فرشتوں کا سردار، سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لا کر اسے محفوظ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے ہیں۔ الغرض یہ معجزہ ہے اس امت کے لیے، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو ایک ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں اسے دی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، ہمارا رمضان اس لحاظ سے گزرے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہم یہ جو فضیلت ہے اسے پانے میں ہم کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ وجوہات کیا ہے کہ بھائی پڑھنے نہیں آتا، وہ بہت سلو پڑھتا ہوں، اٹک جاتا ہوں، میں کئی کو پڑھنا چھوڑ دیے، روزہ رکھ لیے، ادھر ادھر پھر لیے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے اچھی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، روانی کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، اس کی تجوید تمام چیزیں صحیح ہے، تو ایسے شخص کو کل قیامت کے دن بڑے بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ اسے رکھا جائے گا، بڑے بڑے VIP فرشتوں کے ساتھ اسے بٹھایا جائے گا۔ یہ ماہر قرآن کی فضیلت ہے۔ اب بولیں گے کہ بھئی جو ماہر نہیں ہے قرآن کا، بس یوں ہی ٹوٹی پوٹی زبان میں بس تھوڑی بہت تجوید کے ساتھ جو مولوی صاحب سے انہیں مکتب میں پڑھا ہے، یہاں جہاں کہیں بھی جا کر اس نے حاصل کیا ہے قرآن مجید کی تعلیم کو، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اسے، ویتتعتع فیہ وہو شاق، اور قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، زبان اس کی صاف نہیں ہے، الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، وہو شاق، اس حال میں کہ اس پر گرا گزر رہا ہے، بڑی تکلیف دہ صورت حال سے وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے لہو اجران، ڈبل ثواب دیا جائے گا، ایسے شخص کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک اجر قرآن مجید پڑھنے کا ہے اور دوسرا اجر قرآن مجید میں اٹکنے کا ہے، ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔
یہ قرآن مجید ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ قرآن مجید روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر سے پڑھنا نہیں آتا لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں تو محترم سامعین قرآن مجید کھولنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ جتنی صورتیں آتی ہے ریپیٹ کیجئے، ضروری ہے کہ قرآن کھولے تو پورے 30 کے 30 پارے پڑھ لو آپ۔ جتنی صورتیں ازبر ہے انہیں پڑھنے کی کوشش کیجیے، جتنا آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اتنا کم از کم پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک ایک صفحہ، دو صفحہ ہر نماز کے ساتھ لازم کر لیجیے کہ میں نماز کو آؤں گا تو قرآن مجید کے کم سے کم 2 صفحے بیٹھ کر پڑھ کے جانے کی کوشش کروں گا۔ یہ قرآن مجید ہے جس کی فضیلت زیادہ ہے، اور محترم سامعین یہی وہ قرآن ہے جو کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ یہ قرآن ہے محترم سامعین، اللہ کا کلام ہے، یہ سفارش لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو محترم سامعین کیا اس کی سفارش رد ہو سکتی ہے؟ کامیابی دلانے والی یہ کتاب ہے، کامیابی دلانے والی، شفاعت کروانے والی یہ کتاب ہے۔ اگر اس سے ہمارا تعلق ختم ہو رہا ہے یا پھر برائے نام ہم نے جوڑ کر رکھا ہے تو پھر یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ہم جانتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، تو اس قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں ہمارے دلوں پر بھی ہونا چاہیے، یہ قرآت ہمارے دلوں سے جڑنی چاہیے۔ محترم سامعین سننا الگ ہے، سننے کی فضیلت بھی ہے، ہم نہیں کہتے آپ سنیے قرآن مجید، لیکن ساتھ ہی ساتھ پڑھنے کی ذرا کوشش کیجیے۔ بہت ساروں کا مسئلہ پڑھنے نہیں آتا، سن لیے، تراویح میں سن لیے، ذرا قرات لگا کے سن لیے، قاری عبدالرحمن سدیس کو سن لیے، شریم کو سن لیے، سنتے خالی۔ سننے کی فضیلت الگ ہے لیکن پڑھنا چاہیے، جیسے کہ ابھی حدیث میں نے بتایا ہے، گرچہ کہ اٹک کر ہی تو کیوں نہ پڑھ رہے ہوں لیکن خود سے بذات خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین اور ایک عمل جو ماہ رمضان میں ہمیں کرنا ہے اور یہ بڑا آسان عمل ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کب یاد کرے گا؟ ہماری طرف توجہ اللہ کی کب ہوگی؟ جب ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، جب اسے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، پھر دیکھو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری ناشکری نہ کرو۔ لہذا محترم سامعین اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، زیادہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ ذکر محترم سامعین یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تجارت میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ تجارت کرتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے آپ ذکر کر سکتے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں اللہ کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، آپ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین ایسے ذکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں بڑا بہترین عمل نہ بتاؤں کہ جو بادشاہوں کے پاس سب سے بڑا پاکیزہ عمل، ہر کوئی جسے پسند کرتا ہے، تم سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، اس سے بھی زیادہ افضل عمل میں تمہیں بتاؤں گا، اس سے بھی زیادہ افضل عمل میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، تم دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ اور دشمن تمہاری گردنیں اڑائے، اس سے بھی زیادہ افضل عمل میں تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ محترم سامعین یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تو لہذا محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ جیسا ہمیں فارغ وقت ملے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھیے۔ سبحان اللہ کہہ لیجئے آپ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام کلمات بالکل کہنے میں بالکل آسان ہیں لیکن اجر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے ترازو کو بھر دیتے ہیں، آسمان و درمیان کے خلا کو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات بھرنے والے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اور ایک عمل جو ہمیں انجام دینا ہے وہ ہے صدقہ۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، یہ بدنی عبادت جس کا ایفیکٹ ہمارے بدن پر زیادہ ہوتا ہے،
اسی طرح روحانی عبادت ہے جس سے ہماری روح سنور جاتی ہے، سدھر جاتی ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض روزے کی یہ فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح بدنی عبادت، اسی طرح مالی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اور یہ مال ہمارے لیے فتنے کا باعث ہے، یہ آزمائش بنتا ہے۔ جب تک یہ مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اللہ کے لیے ہمارا خرچ ہو رہا ہے، تو پھر یہ مال ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر اس کا غیر ضروری جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے مال کو جمع کر رہے ہیں، تو پھر یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس مال کی بھی ماہ رمضان میں عبادت ہوگی، اس مال کے ذریعے سے بھی عبادت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مال اپنا لٹایا کرتے ہیں۔ جس طرح ہوائیں چلتی ہے، تیز ہوائیں جب چلتی ہے تو اس کی جو تیزی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اس تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹایا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صدقے کی فضیلت، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، دنیا سے جا رہا ہے، وہ ختم، عمل بھی ختم، ہم مر گئے، ہمارے اعمال بھی اب ختم، سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں، آپ مر بھی جائیں گے، قبر میں دفن بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ عمل ختم ہونے والے نہیں ہیں، سلسلہ برابر آپ کے عمل کا جاری رہے گا، اور جو اجر ہے آپ کے اکاؤنٹ میں برابر جاتا رہے گا۔ سب سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصدقۃ الجاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایسا صدقہ کیجئے جس سے لوگ برابر مستفید ہوتے رہیں۔ کنواں کھدوانا ہے، بور ڈلوا رہے ہیں آپ، برابر لوگ پانی پیتے جا رہے ہیں، برابر آپ کے لیے ثواب آتا جائے گا۔ مسجد بنا رہے ہیں آپ، جتنے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں سارا کا سارا ثواب اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں، گرچہ کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ مدارس آپ بنا رہے ہیں، قرآن مجید کی طباعت آپ کروا رہے ہیں، اس کی نشر و اشاعت آپ کروا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کے لیے جو اجر ہے، گرچہ کہ آپ دنیا سے چلے جا چکے ہیں، آپ کے لیے یہ مسلسل عمل جاری رہے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو اس طرح سے ہم استعمال کریں۔ دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے، اپنے مال کو دگنا تگنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اخروی اعتبار سے سوچیے کہ وہاں پر ہمارا جو اجر ہے کیسے ڈبل ہوگا۔ کس طرح آج ہم کیا کرتے ہیں، ذرا مال جمع ہو گیا، مکانات بنا دیے، کرائے کے مکانات بنا دیے، گھر بیٹھے کرایہ کھا رہے ہیں آپ، یعنی کہ مستقل ایک سورس دیکھتے ہیں کہ کہاں سے برابر میں بیٹھا تو بھی پیسہ آتا میرے پاس۔ اب اس کے لیے جتنی ہو سکے کوششیں ہم کرتے ہیں، وہ بنا کر گھر میں بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں، ذرا اخروی اعتبار سے سوچیے کہ وہ کیسا ہوگا کام کہ میں مر بھی جاؤں، قبر میں دفن بھی ہو جاؤں، لیکن میرے پاس اجر آنا چاہیے، میرا مال کا ثواب مجھے ملنا چاہیے۔ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے آپ ثواب جاریہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، ماہ رمضان آ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کھولیے، جیبوں کو ٹٹولیے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن محترم سامعین یہ ارادہ عزم کر لو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہمارے سارے کے سارے گناہوں کی ہم تلافی کریں گے، توبہ کریں گے، توبہ کر لیجئے، شرمندہ ہو لیجئے اور گناہوں کو چھوڑنے کی آپ ارادہ کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب ذنب کما لا ذنب لہ، کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، گنہگار ہے، توبہ کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بس بات ہی ختم۔ آپ نے توبہ کی، اب گناہ ختم ہو گیا آپ کا، اب اثر نو پھر سے آپ کو نیک اعمال کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لہذا ہماری توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر سے گناہ کا خیال ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ آج ہمارے پاس بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ادھر گناہ ہوتا ہے، ادھر توبہ ہوتی ہے، پھر ادھر گناہ ہوتا ہے، پھر ادھر توبہ ہوتی ہے۔ اسے توبہ نہیں کہتے، یہ بارہا بات ہم نے بتائی ہے۔ توبہ ایسی ہوتی ہے، گناہ کی شرمندگی کا احساس ہمارے دلوں میں ایسا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد گناہ کا خیال ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لمن تاب، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ وآمن وعمل صالحا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا ہے توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کی۔
اب توبہ کر رہے ہیں پھر گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ پھر گناہ، یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے استہزاء نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، ایک مرتبہ انہوں نے گناہوں سے توبہ کی تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں آئے۔ تو محترم سامعین، ہماری توبہ بڑی مضبوط ہونا چاہیے اور ایسی توبہ کیجئے کہ پھر ہمارے اندر ان گناہوں کا وجود نظر نہ آئے۔ اسی طرح استغفار، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ کے الفاظ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ صبح شام کا جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ جو دعا ہے، یہ جو صبح شام کے اذکار میں شامل ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو سید الاستغفار کا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ صبح پڑھ لیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ شخص جنتی ہے، اور جو شام میں پڑھ لیتا ہے صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ایسا شخص جنتی ہے۔ تو محترم سامعین، ایسے استغفار کا اہتمام ہونا ہے۔ خصوصاً ہم نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ اپنا نظام الاوقات بنائیے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک مہینے کا پورا شیڈیول ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ہم اپنے عمل کو کر سکتے ہیں۔ آخری بات، ضروری بات یہ ہے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں اس میں مداومت کی کوشش کیجیے۔ آپ عمل کر رہے ہیں تو مستقل ہمیں کرنا ہے، چھوڑ پکڑ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً یہ چیز ہم تراویحوں کے مسئلے میں دیکھتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھنے آتے، رمضان شروع ہوا، پہلی تراویح، دوسری تراویح، تیسری تراویح، ساری صفیں فل، چوتھی تراویح سے ایک صف کم، 6 ہو گئی 2 صف کم، 8 ہو گئی 3 صف کم، اسی طرح ہوتے ہوتے پھر وہی پرانے مصلی 2-3 صفوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ جذباتی عمل ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ رمضانی مسلمان بن گئے، ایسا سمجھ ہم نے لیا کہ جس طرح پھلوں کا موسم آتا ہے، آم کا موسم آ گیا، آم کا سیزن آ گیا، جام کا آ گیا، تربوزے کا، خربوزے کا آ گیا، جس طرح وہ آ کر چلے جاتے ہیں اسی طرح ہمارے اندر بھی وہ چیز سرایت کر کے آئی ہے اور ہمارے پاس بھی عبادتوں کا بس ایک ہی مہینہ ہے، وہ ہے رمضان سیزن۔ اب جو بھی ہے اس میں کر لیں گے، رمضان ختم، بات ختم، پھر اپنی زندگی ہم جی لیں گے، پھر رمضان آیا تو پھر اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آج بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ایمان سے تعلق جذباتی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جذباتی، جب بات آئی اللہ کی ہم جوش میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند ہم کرنے لگ گئے۔ قرآن سے تعلق ہمارا جذباتی ہے، اللہ کے رسول سے تعلق ہمارا جذباتی ہے، سنت سے تعلق ہمارا جذباتی ہے۔ جب دین کے ہر معاملے میں ہم جذباتی نظر آتے ہیں، بس دیر پا عمل ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین، اپنے عمل کو آپ مستقل کرنے کی کوشش کیجئے، مداومت برتیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، ہلے نہیں، ان کے پاؤں پھسلے نہیں، بلکہ یہ کہنے پر اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ اپنی زندگی بھر لگ گئے۔ عمل میں ثبات یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مداومت کے ساتھ کیے جائے، برابر کرتے رہیں، وہ ان اللہ کرچے کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اب تھوڑی عبادت کیوں نہ کرنے والے ہوں، لیکن محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کو مستقل انجام دینے کی کوشش کریں۔ رمضانی مسلمان نہ بنے، تراویح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے نکل کر بھاگنے والے نہ بنے، مستقل پورے رمضان کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، صدقے کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، صدقے کا اہتمام ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ان عبادتوں کو سارا مہینہ ہم اپنے آپ پر غالب رکھنے کی کوشش کیجئے اور یہ سوچ لیجئے اب یہ جو رمضان مجھے ملنے والا ہے انشاءاللہ اس میں میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے رہوں گا۔ محترم سامعین، آج دیکھیے ہمارے حالات کس طرح بدل رہے ہیں۔ سارے ملک میں مسلمانوں کے لیے دشمن اسلام نے ہر طرح سے اپنے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے قوانین سے جو کہ اسلامی قوانین ہے، جو کہ شرعی قوانین ہے، ان کو نکالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دین اسلام پر غالب آ کر اپنی جو طاغوتی ذہنیت ہے یا پھر طاغوتی قوانین ہے اس کو مسلمانوں پر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ باتیں الگ ہے
کہ ہمیں یہ میدان میں اترنا چاہیے، تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ فلاں کام میں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بڑے سے بڑے دانشور، بڑے سے بڑے سیاستداں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی بات نہیں کرتے ہو، عقیدے کی بات کوئی نہیں کرتا، حالانکہ ہماری ترقی ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، توحید سے جڑی ہوئی ہے، کلمہ توحید سے ہمیں رفعت ملنے والی ہے، ترقی ملنے والی ہے، ہماری ترقی اللہ کی کتاب سے ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عروج پر پہنچا دیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو چھوڑنے پر بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن نہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، نہ قرآن کی بات ہوتی ہے، نہ نبی کی سیرت کی بات ہوتی ہے۔ یہ بڑا قابل افسوس مسئلہ ہے۔ آج ہمیں سب سے پہلے اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے دین سے پہلے آپ لگ جائیے، اپنے عقیدوں کو راسخ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ کس طرح شامل حال ہوتی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان فتنہ ساز حالتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما رہا ہے، لہذا اس نعمت کی ہمیں آج قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نعمت کو حتی الامکان بھرپور انداز میں اپنے اوپر اس سے بھرپور مستفید ہونے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین، ان حالات میں ماہ رمضان یہ جو ہمیں ملنے والا ہے، قدر کیجئے، ہر ایک لمحہ ماہ رمضان کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کیجئے، نبی کی سنتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ یہ وہ رمضان ہوگا جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرے گا، اور اسی رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر ہم حقیقی مسلمان بن کر ابھریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی عبادت ہر حال میں بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ماہ رمضان سے مستفید، ہمیں ماہ رمضان کا موقع عنایت فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ماہ رمضان میں بھرپور اعمال انجام دینے کی ہمیں توفیق ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر چلائے، اللہ تعالی صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ان فتنہ پرور اسی طرح فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدمی دکھانے کی توفیق بخشے۔ یہ جو فتنے پنپ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو ان فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔